شکریہ مبین بھائی آپ کی تشریح آوری کا. میں دعوت دیتا ہوں عمران احمد صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا کنکلوژن پیش کرے اور ہمارے پروگرام کے لیے جو وہ اگر پارٹیسپینٹ کرنا چاہتے ہیں ریسرچ ورک کے لیے تو وہ کیا کس قسم کی ذمہ داری یا کوئی انفارمیشن ہمیں دے سکتے ہیں, اس کے بارے میں اظہار خیال کریں. عمران احمد صاحب بحرین سے. بہت شکریہ صاحب. میرا تو اگر ریسرچ پیپر کی بات کریں, پہلے ہمیں گوئنگ فارورڈ پلان اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے کہ ہمارا گو فارورڈ پلان کیا ہے آگے کی. ہمیں پرابلمس ڈسکس کرنا, پرابلمس آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے, ان کا سولوشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم کسی ریسرچ میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اس کو 4-5 پرسپیکٹیوز کے ساتھ 4-5 چیزوں کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. ایک دیکھیں, ہمارے گھر میں کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ اگر آمدنی نہیں کر رہا تو خرچے تو ہیں ہی, ٹھیک ہے. ہمیں اپنے کنٹری کے اندر سیلف سفیشینسی لانے کی ضرورت ہے, اور سیلف سفیشینسی لانے کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ہمیں پروڈکشن کی ضرورت ہے, ہمیں کیپٹل گروتھ کی ضرورت ہے, ہمیں پیپل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. تو ہمارے جو ایک سائڈ جو ہے وہ سوشل اکنامک ایک سائڈ ہے, دوسری ہمارے جو ہے وہ لیڈرشپ ہے, تیسری طرف جو ہے وہ ہماری اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. 3 چیزیں اگر یہ ساتھ آپ ملا لیں کسی بھی ریسرچ کے اندر کہ کیا میں مان لیجئے کہ اگر میرے گھر میں ایک چھوٹی ایگزامپل دوں کہ میں کما تو رہا ہوں لیکن میری انویسٹمنٹ جو میرے بچوں کی ایجوکیشن پر اگر وہ صحیح نہیں چل رہی تو مجھے وہ لاس ہے. یا اگر میں کما 1000 رہا ہوں تو میرا خرچہ 5000 ہے, تو میں اس کو یا تو آمدنی بڑھاؤں یا پھر خرچے کم کروں, دونوں میں سے ایک سولوشن ہے. اگر تو مجھے پریشان نہیں ہونا یا کسی ڈیزاسٹر کی طرف نہیں جانا. تو ہمیں اپنے کنٹریز میں بہت چھوٹی بات کر دیتا ہوں, چلیں 2 لائن میں بات کر دیتا ہوں کہ اپنے سوشل میٹرز کو, اپنی نیشن بلڈنگ کو, اور اپنی پالیسیز کو, اور اپنی چوائس آف لیڈرشپ میں اپنی پولیٹیکل اویئرنیس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, انتہائی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں استعمال کیا گیا بہت ساری غلط چیزوں کے لیے جس کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی. کوئی کسی کے ہاں اس چیز کے سب, چاہے وہ فرقہ واریت ہے, چاہے وہ مذہب ہے, چاہے وہ لسانیت ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, ہم ایک قوم بن جائیں, تعلیم حاصل کر لیں, سماجی طور پر سب سے بڑی ایک چھوٹی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا جو کہتا تھا میں شراب بھی پیتا ہوں, میں چوری بھی کرتا ہوں, میں زنا بھی کرتا ہوں, میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, میں ایک کام آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو بیٹا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اگر ہم جھوٹ بولے کہ یہ ایک لفظ, ایک جملہ, اس نے پورے شخص کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. ہم اپنے اندر ایک ایمانداری پیدا کر لیں ایز اے قوم, نہ ہم کسی کا مال ماریں گے, نہ حق ماریں گے. ہمارے سرکاری جو ہے, ہاں کیپیبلٹی بلڈ کرنے کے لیے تعلیم تو بے حد ضروری ہے. تعلیم کے بارے میں جو حدیث موجود ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے وہ یہ بیسکس ہیں, بیسکس, ان سے آپ نہیں ہٹ سکتے. میرا مسئلہ ملک کی اکانومی نہیں ہے, میرا مسئلہ ملک کی قوم کی نیشن بلڈنگ ہے کہ اس کی کیپیبلٹی ہے. میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک قوم, ہمارے پاس 1947 میں کیا تھا, پیپر پہ لگانے کے لیے پن نہیں تھی, کانٹے استعمال ہوتے تھے ببول کے. بڑھے آگے 70 کی دہائی تک چھا گئے تھے ہم لوگ, بہترین ایئر لائن, بہترین انڈسٹریلائزیشن, ہر چیز. کہاں ہے وہ قوم؟ میرے نزدیک ہمیں ایک ایماندار, ایک مخلص اور ایک تعلیم یافتہ قوم بننا پڑے گا. یہ قرض ورض جو ہے بہت معمولی چیز ہے, اس سے آگے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اکنامکس کے نمبر ڈسکس کریں, اس کا سولوشن. جی بالکل صحیح بات کی کسی صاحب نے, میں ان کا نام میں مجھے یاد نہیں رہا, لیکن انہوں نے یہی کہی بات کہ جی یہ ہم ڈیم فنڈ کی بات کرتے ہیں, ہم فلانی چیز کی بات کرتے ہیں. یار ہم لوگ پین کلرز پہ کب تک چلتے رہیں گے؟ ہم لوگ پین کلرز پہ کب تک چلتے رہیں گے؟ ہمیں کیمو کرنا پڑے گا, بڑے ہارڈ وے میں کرنا پڑے گا, اکھاڑ پچھاڑ کرنی پڑے گی, تب جا کر ہم اپنی قوم کو اس گندگی سے نکالیں گے جس میں ہم کسی کو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل بنیں گے کہ یار دیکھو ہم ایک قوم ہیں, ہم اٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران صاحب, آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا. سوری میں معذرت خواہ وقت کی کمی کی وجہ سے. پروفیسر شکیل صاحب, میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ آ کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں. جی میم, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.
بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ اب مجھے آپ نے کنکلوژن کا تھوڑا سا موقع دیا, اور آپ سب کی گفتگو میں نے سنی, اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز نے جو پارٹیسپیٹ کیا, ان کی انرجی اور ان کا انتھوزیازم جو ہے نا, اس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ دے آر دا ایسٹ آف آور نیشن. آگے مستقبل کی باغ دوڑ حکومتوں کی یا اس ملک کی انہوں نے سنبھال لی ہے, اور ہمیں اپنی اپروچ کو چینج کرنا پڑے گا. دا امپورٹنٹ تھنگ از دا مائنڈ سیٹ. جو اپروچ ہے ہماری, وہ ہمیں ماضی میں جینے کے بجائے, آئی ایم سوری عمران بھائی, میں آپ سے بالکل متفق ہوں 100%, لیکن ماضی کی کہانیاں اور ماضی میں جینے کے بجائے وی ہیو ٹو ہیو دا فیوچرسٹک اپروچ. اور اس فیوچرسٹک اپروچ کے اندر آج ہم ڈیجیٹل ایرا میں رہ رہے ہیں. ابھی کووڈ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں سر فہرست ہے جہاں فری لانس بزنس نے سب سے زیادہ گرو کیا ہے, اور یہ سارا فری لانس بزنس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہمارے یوتھ نے, ہمارے ینگ جنریشن نے کیا ہے. آ جائیے اب ہم سلوشن کی بات کرتے ہیں. ہم نے اسٹیٹسٹکس ڈسکس کر لی, ہم نے بہت ساری باتیں کر لی. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے میرٹ. جس آدمی کا جو کام ہے وہ آدمی وہ کام نہیں کر رہا ہے اس ملک میں, معذرت کے ساتھ. اس وقت ڈاکٹرز ہمیں اویئر کر رہے ہیں کہ what is the current situation due to this pandemic in the hospitals here in Pakistan. اور ہم ان کی بات نہیں سن رہے ہیں, اور ہم فلاں 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 کی باتیں سن رہے ہیں. تو بھائی مسئلہ ہمارا ہے میرٹ. جس آدمی کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنے دیا جائے, یا اس آدمی کو تفویض دی جائے وہ کام, تاکہ وہ کام صحیح معنوں میں پائے تکمیل تک پہنچ سکے. نیاز صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق کام ہوگا. وی ہیو ٹو مینٹین دا اسٹینڈرڈز. یہاں ایمان کی, یہاں ریلیجن کی, یہاں ایتھنیسٹی کی باتیں نہیں چلیں گی, اسٹینڈرڈز کی باتیں ہوں گی, تب کہیں جا کر کے کام ہوگا. پاکستان کی گورنمنٹ کو سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ڈاکٹر. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نیاز, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ پروگرام کو کنکلوڈ کریں. ڈاکٹر نیاز. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. کنکلوژن بھی سنی, دوستوں کی, بھائیوں کی, بہنوں کی باتیں بھی سنی. بہت خوشی ہوئی کہ مختلف رائے ہیں اور مختلف پرسپیکٹو سے جو ہے تو ہم جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں اور جو ایک مسئلہ لون کا, تو اس کو دیکھ رہے ہیں. میں نے ساتھ ساتھ کچھ نوٹس بھی لیے کہ کون کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہے کس چیز کو. جیسے خالد بھائی نے بات کی یوز آف لون, لا لیسنس. مبین بھائی نے جو ہے تو اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا دوبارہ. میں نے بات کی تھی اسٹینڈرڈس کی. تو اصل میں ہم اگر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں ایک اسٹینڈرڈ, ایک جو ہے تو ایک ضابطہ دیتا ہے. ہمارا دین ہمیں ایک ضابطہ دیتا ہے. ضابطہ کیا ہے؟ اٹس اے اسٹینڈرڈ. تو اگر ہم اپنے اسٹینڈرڈس نہیں رکھ سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ جو ہے پروفیشنل اسٹینڈرڈس رکھنے ہوں گے. اگر رکھ سکتے مینس کہ اگر ہم خود ڈیفائن نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو پروفیشنل اسٹینڈرڈس ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس, ہم اس کو جو ہے تو لاگو کر سکتے ہیں, چاہے وہ قانون کے حوالے سے ہو, چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجیز اور پروفیشنلزم کسی بھی لیول پہ ہو. شکیل بھائی نے بات کی, سر کانٹ ہیئر یو. مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ کہاں تک میری بات جو ہے تو آپ نے سنی. لیکن اسٹینڈرڈس تو ایک, ہمیں پروفیشنلزم کی طرف جانا ہوگا, ہمیں وہ چیزیں جو ہے اپنے آپ میں جو ہے تو اپنے آپ میں لانی ہوگی, اور پھر آپ دوسروں سے جو ہے تو اس کی توقع کر سکتے ہیں. تو پروفیشنلزم ہمارے پاس نہیں ہے. ہم چیزوں کو جو ہے تو جیسے ایک ڈاکٹر نادیہ نے کہا, مس انفارمیشن اور رومرس, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میرا خود جو ہے تو بیک گراؤنڈ سائبر سیکیورٹی سے بھی ہے, تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے ہاں ساری جو ہے تو دنیا ہی رومرز پہ ہی چل رہی ہوتی ہے اور مس انفارمیشن پہ ہی چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں پروفیشنلزم ہمیں اسی چیز سے بھی نجات دلاتی ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر ہمیں جو بات کریں تو ہم ڈاکٹر کی سنیں, اگر کہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو. اگر کوئی اکنامسٹ ہے اور وہ ہمیں اکانومی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو ہمیں اس کی بات سننی چاہیے. اگر کوئی پولیٹیشینس ہے اور پولیٹکس کی بات کر رہا ہے
میں اس میں کرپٹ پولیٹیشنس کی بات نہیں کروں گا، لیکن پھر اس کو وہ اس کا جو حصہ ہے ملک کو چلانے کے لیے ہمیں اس کو چلانے بھی دینا چاہیے اور اس کی بات بھی ماننی چاہیے. تو اٹس اے پروفیشنلزم. یہی پہ میں بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہم پروفیشنل پرسپیکٹو ہمیں لینا چاہیے، چاہے وہ لون فری پاکستان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لون کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر نیاز آپ کا. میں آزاد بھائی آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ پروگرام کو فائنل کنکلوژن دیں. بہت شکریہ. ارم بہن میں بالکل بہت شکریہ آپ کا، اور میں محترم شکیل بھائی کو جو ہے نا بالکل سیکنڈ کروں گا اور ان کی بات سے متفق ہوں. ایبسولوٹلی یہ بالکل بہت بہترین تجویز دے رہے ہیں. میں عمران صاحب کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ قوم کے حوالے سے جو بات کہی ہے بالکل درست ہے. تو قوم بننے کے لیے بنیادی حقوق کا بہت ضروری ہے، کیونکہ بیسکلی ہمارا ہی جو قوم، جو پاکستانی قوم ہے، مختلف قومیتوں کا ایک مجموعہ ہے. تمام کو جو ہے نا بنیادی حقوق دیں گے تو ہم بے شک ایک قوم بن جائیں گے. قوم تو ماشاءاللہ ہم پاکستانی کو محبت پیار ایبسولوٹلی ہے. سیکنڈ جو چیز یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی جو پچھلے جو ہم نے جو کچھ بھی کیا، ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا کہ بھئی اس کو بازی کو سامنے رکھ کے ہم آگے کی طرف دیکھنا ہے. اب ہم نے نا آگے کی طرف چلنا ہے. اب ہم نے لون فری پاکستان، اور بالکل درست ہے یہ بات بھی کہ جھوٹ جو بات کہی گئی، میرے خیال ہے ہمارے ڈاکٹر نیاز خان بھائی نے بات کہی جھوٹ کے حوالے سے، تو ایبسولوٹلی یہ بات درست ہے کہ جب تک سچ نہیں بولا جائے گا، اور جو حدیث سنائی گئی ہے ایبسولوٹلی یہ بالکل ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو خدارا ہم بھی یہی بات کہیں گے کہ حکومت سے بھی کہیں گے، دیگر سے بھی کہیں گے کہ خدارا ہم قوم کو سچ بتائیں کہ کیا ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو اخراجات جو ہیں، جو قرضے جس بنیاد پہ لیے جا رہے ہیں، وہ بھی قوم کو بتائیں کہ بھئی یہ ہے اور اس طرح سے خرچ ہوتا ہے، تاکہ ہم اس لعنت سے، ان قرضوں کے لعنت سے بچ جائیں. تو قوم کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. تھینک یو. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بہت شکریہ آپ سب کا، اور بہت اچھا لگا، اور لون فری پاکستان ہونا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. نظام بھائی میں آخر میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ہمارے کچھ دوست پروگرام میں ابھی بھی شامل ہوئے ہیں، جس میں سید قمر الدین، پریزیڈنٹ آف IM پاکستان. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے اس پروگرام کے سلسلے میں اظہار خیال کریں. اور اس کے بعد میں شکیل بھائی کو کچھ ماہرانہ خیالات ہیں جو کہ وہ پیش نہیں کر پائے تھے، تو میں ان کو دعوت دوں گا. اس پروگرام کے میڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہم لون فری پاکستان کی ریسرچ پیپر کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم مستقبل میں تھنک ٹینک اپنی ٹیم کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کے مسائل کو بیان کرے، لیکن صرف مسائل کو بیان نہیں کرے بلکہ ان کے حل کو بھی تلاش کرے. عمران صاحب نے ایک اچھی چیز پہ ہماری نشاندہی کری ہے کہ مسائل بیان کرنا ہی ایک وقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا حل تلاش کرنا. اور اگر ہم ایک چھوٹے سے گروپ، ایک جو کوالیفائڈ ایکسپرٹس پہ مشتمل ہے، ان حل کو جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اپنی انتھک کوششوں کے بعد اس کو پریزنٹ کر سکیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو پہنچا سکے، تو اور اس پہ سے اگر عمل بھی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک کام کیا جو کہ ہمارے مقصد کو پورا کرے گا. تو میں آپ دعوت دوں گا قمر الدین سید صاحب کو، پریزیڈنٹ آف اسپین IM پاکستان، کہ وہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں. قمر الدین سید صاحب. جی السلام علیکم سب بھائی بہنوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام عرض ہے. میں پریزیڈنٹ ہوں اسپین میں IM ورلڈ وائڈ پاکستان کا. یہ بہت اچھا کاز ہے، اللہ کرے کہ اس میں کامیابی سے ہمکران ہو. جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے ڈرائیو کر رہا ہوں، شہر سے واپسی پہ ہوں، تھوڑی ڈائریکشن بھی دیکھنا پڑ رہی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، اس وقت میں وہ جو ہے حصہ نہیں لے سکتا. پھر بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، اور دعا کریں سیفلی ڈرائیو نا، سیفلی ڈرائیو ٹو یور. میں سن سکتا ہوں. چلیں اچھی بات. شکیل بھائی اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا خیالات کو کمپلیٹ کریں، اور مزید آپ کی ماہرانہ رائے تھی جو رہ گئی تھی ٹائم جیسے وہ آپ فردر کر سکتے ہیں پلیز.
Thank you, Nizam Saab, and Kamar Saab, stay safe and drive safely. My conclusion is yet to finish at that time. लेकिन मैं आपको छोटा सा और मुख्तसर, देखिए हमें कैसे क्या करना है. हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिच रिसोर्सेज हैं, हमारे पास आपके बेहतरीन मैन पावर है, यंग यूथ की एक बहुत जबरदस्त फोर्स है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज अपनी जगह पर है. We have to make short-term plans simultaneously. हमें दोनों प्लान बनाने पड़ेंगे. हमारे पास $120 बिलियन का लोन है, 2021 तक हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट चढ़ जाएगा. उसको फौरी तौर पर कम करने के लिए हमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा टू गेट द प्रोसीड्स, और हम उससे लोन की अदायगी कर सके. मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर काम किया, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने काम किया, लेकिन कोई ना कोई सियासी या मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से ये फिनिश एजेंडा नहीं हो पाता. एनीवे, हमें इस तरह, इसके अलावा हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इनहैंस करने की जरूरत है. हम पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारे पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है. पाकिस्तान के पास बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का बेहतरीन नहरी निजाम है, पाकिस्तान की इंतहाई जरखेज जमीन है, जिसको हम पर हेक्टर जो हमारी प्रोडक्शन है वो इंडिया के जो ईस्ट पंजाब की जो प्रोडक्शन है वो हमसे कई गुना ज्यादा है. उन्होंने ना सिर्फ साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया, बल्कि अपनी फार्मर को, अपने किसान को बेनिफिट दिया, जिसकी वजह से उसने जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जो अनप्रोडक्टिव लैंड था, बैरन लैंड था, उसको भी काबिले काश्त अराजी में मुंतकिल किया, और आज हमारी प्रोडक्शन उनके मुकाबले में बहुत कम है. तो हमें अपनी एग्रीकल्चर बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. हम पूरी दुनिया को अनाज दे सकते हैं, अनाज एक्सपोर्ट कर सकते हैं. हमें इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. यकीनन हम इंडस्ट्रियल एरा के अंदर जी रहे हैं, हम डिजिटल एरा के अंदर जी रहे हैं. हमारी यूथ हमारे साथ है, जो कि डिजिटलाइजेशन के इस प्रोसेस के अंदर पूरी दुनिया का एक के साथ हमाहंग हो सकती है. हमें उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. डेवलपमेंट ऑफ यूथ के, स्किल्ड लेबर की तादाद बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान को स्किल्ड लेबर के ऊपर डेवलप करने के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. मैं पहले कह चुका हूं कि प्राइवेटाइजेशन एक शॉर्ट टर्म मरहला है, जिसकी प्रोसीड्स के जरिए आप शॉर्ट टर्म लोन्स अदा कर सकते हैं. इन द लॉन्गर रन जब आपकी प्रोडक्टिविटी इनहैंस करेगी तो डेफिनेटली आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के जरिए आपके वाजिबुल अदा कर्जे अदा हो जाएंगे और आप लोन से काफी हद तक छुटकारा पा सकेंगे. थैंक यू वेरी मच निजाम साहब, एंड थैंक यू वेरी मच. मेरी आपको बातें ज्यादा लगी हुई, मैंने ज्यादा बोला तो शायद मैं उसके लिए माजरत खाऊं डॉक्टर साहब. नहीं माशाल्लाह, आपकी नहीं शकील भाई, आपकी माहिराना राय की बहुत अहमियत है इस प्रोग्राम में भी, और हमारी टीम के आप एक अहम मेंबर हैं. और मैं दावत दूंगा आखिरी ख्यालात के इजहार के लिए खालिद रशीद साहब को, और फिर मैं कोशिश करूंगा अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करके और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने की. खालिद रशीद साहब, आप अपने कंक्लूजन अपना पेश कीजिए प्लीज. बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन साहब. ये मैंने बड़े गौर से सब साहिबान की बात सुनी है, और शकील अनवर साहब ने तो बड़े कमाल तरीके से अब इस मसाइल को हल करने की तरफ इशारा किया है, और डॉक्टर नियाज साहब ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है इस सिलसिले में, और इमरान साहब ने तालीम के बारे में काफ़ी और मेरिट के बारे में काफ़ी बोला. तो कंक्लूजन मेरा ये है कि अगर हमें इस तरह के हमारे रफ़क़ा जो हैं, शकील अनवर साहब, इमरान साहब और डॉक्टर नियाज साहब जैसे रफ़क़ा हमारे साथ रहेंगे, तो जो आप पेपर तैयार कर रहे हैं, इसके रिसर्च पेपर, उसमें हमें बड़ी हेल्प मिलेगी कि व्हाट टू डू इन द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान. बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर. मेरा ये फील्ड नहीं है इकोनॉमी, मगर इतना तो पता है कि बीइंग ए पाकिस्तानी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ करंट प्रॉब्लम्स. एनी हाउ, हमें ये ज़रूर नोट करना पड़ेगा कि हम किस तरह कंट्रोल करें उस रखनों को
उन वाइड्स को कि पैसा आता है निकल जाता है, हाउ टू कंट्रोल दैट, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। वही बात डॉक्टर नियाज साहब ने, ये लोन लेना बुरी बात नहीं है, लेना चाहिए, मगर हाउ टू कंट्रोल दैट। तो मेरा कंक्लूजन आखिर में, हमें अपने रेट ऑफ लिटरेसी बढ़ाना पड़ेगा, और हमारे जो साहिबान है शकील अनवर साहब जैसे और आप जैसे और डॉक्टर नियाज साहब, हम इनकी मदद से हम कोई ऐसा लेवल और सीढ़ी तैयार कर सकेंगे कि हम इस लानत से छुटकारा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खालिद रशीद साहब, आपकी नवाजिश। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से दानियाल जिलानी साहब, जो पाकिस्तान यूथ के IM पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, वो अभी हमारे छोड़ चुके हैं, वो अस्पताल से कॉल कर रहे थे। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि उनके सब तबीयत वगैरह और सेहत अच्छी हो और तमाम मामलात बखैर खूबी रहें। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम में अपनी यूथ से, पाकिस्तान में जो एनर्जेटिक भी है और जो वाकई ही हमारे मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकती है, कि वो हर तौर से हमारे सेट करें और हमारे प्रोग्राम में अपनी तजावीज़ का इजहार करें। प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि प्रोग्राम के बाद भी आप हमारी वेबसाइट पे या info@manqulat.com पे हम इसको यहाँ पे मैन भी कर देंगे, अपनी तजावीज़ को रिटन सूरत में भेज सकते हैं। आगे की स्टेप्स का तारुफ कराता चलूँ कि डॉक्टर नियाज अहमद खान, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि वो हमारे रिसर्च पेपर को सुपरवाइज करेंगे और उसके तमाम खूबियों के साथ उसको लिखेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर शकील अनवर कमाल साहब जो है हमें अपनी कंसल्टेंसी देंगे इस सिलसिले में कि हम इस रिसर्च पेपर को कंप्लीट कर सकें। इमरान अहमद साहब अपनी एक्सपर्टीज को हमारे साथ कंसल्ट करेंगे ताकि हम इसको रिसर्च पेपर को जल्द अज जल्द कंप्लीट कर सकें। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम दोस्तों का जो अब आज मौजूद हैं, जो हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे और जो जिन्होंने अब इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में खासतौर पर मोहम्मद मुबीन खान साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर manqulat.com, जिन्होंने दिन रात अनथक कोशिशों के साथ पूरी दुनिया में लोगों को इस प्रोग्राम के सिलसिले में मोबाइल किया और प्लेटफॉर्म पे जमा किया, और वो अनथक कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी अपने तौर पे इस कॉज के लिए अपने अपने हिस्सा डाल सकें। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर इरम साहिबा ने बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए और हमारे साथ शामिल रही और आइंदा भी इंशाल्लाह ये हमारी टीम का हिस्सा है और हमारे साथ शामिल रहेंगी। मैं आपको बताता चलूं कि मनकुलात एक NGO प्लेटफॉर्म भी है जिसके ज़रिए हम बहुत जल्द ही एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा आम आदमी सपोर्ट इन कोरोना क्राइसिस। तो हम ये चाहेंगे कि सिर्फ लोन फ्री पाकिस्तान ही ना हो बल्कि वहाँ पे रहने वाले लोग भी अपने आप को खान और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो उसके लिए हम अपने NGO प्लेटफॉर्म से जल्द से जल्द ही आम आदमी सपोर्ट इन कोरोना क्राइसिस का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिसके सिलसिले में हम जल्द ही अपने मीटिंग्स का आगाज़ करेंगे और आप लोगों से दरख्वास्त है अपने दोस्त अहबाब को इस सिलसिले में आगे दें। साथ के साथ मैं आपको बताता चलूं कि लोन फ्री पाकिस्तान या उसके नुकसानात जिस पे हम ने इस प्रोग्राम में बहस नहीं की, लेकिन वो हमारे रिसर्च पेपर का हिस्सा होंगे कि लोन जो आज के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने हासिल किया हुआ है उसके नुकसानात क्या है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप कभी भी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट नहीं है, पॉलिटिकल सस्टेनेबल नहीं है और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जब तक आपके पास नहीं होती, आपके पास पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी भी नहीं आ सकती। आपके तमाम फैसले आपके कर्जों के बुनियाद पर होते हैं और आपके फैसला करने वाले आपके घर में नहीं रहते, घर से बाहर रहते हैं। तो ये एक वक्त की हमारी कौम की मुस्तकबिल की अहम तरीन ज़रूरत है कि अगर तमाम कर्जे नहीं उतारे भी जा सकते तो हम इस काबिल हो सकें कि हम अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कर्जों की बुनियाद पर खो न दें, बल्कि अपने आप को पावरफुल नेशन के तौर प्रेजेंट करें।
کیونکہ ڈاکٹر نیاز صاحب کی میں بات دوبارہ کہوں گا کہ قرضہ ایز اٹ سیلف کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ادا نہ کر پائیں اور آپ کے پاس وہ پاور ریسورسز نہ ہوں اس کو ادا کرنے کی، تو وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور جو کہ آج کے پاکستان کی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، کل کا بھلا کل کی خیر. السلام علیکم.